ہاں، تو میرا نام ہے غلام دستگیر۔ تو میں نے NED یونیورسٹی سے کیا ہے سول انجینئرنگ 1990 میں 1990 میں۔ اس کے بعد میں KDA چلا گیا تھا، پھر وہاں سے پھر میں MS کرنے امریکہ مشیگن یونیورسٹی ڈیٹرائٹ میں چلا گیا تھا۔ تو آج کل میں بحریہ ٹاؤن کراچی میں ہوں۔ تو اگر آپ کو کوئی بھی کام ہے بحریہ ٹاؤن کراچی میں، آپ کو کوئی پلاٹ خریدنا ہے، بیچنا ہے، گھر خریدنا ہے، گھر بیچنا ہے، تو آپ اگر کوئی گھر بنوانا ہے، کوئی ولا بنوانا ہے، اس کے علاوہ آپ کا کوئی آفس خریدنا ہے، کوئی دکان خریدنی ہے، کوئی دکان کی بکنگ کرانی ہے، کوئی فلیٹ کی بکنگ کرانی ہے، کوئی فلیٹ خریدنا ہے، تو اس سلسلے میں آپ مجھ سے رابطہ قائم کریں۔ اس کے علاوہ میں KDA میں رہ چکا ہوں، تو اگر آپ کا کوئی KDA میں کام ہے تو اس سلسلے میں بھی آپ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا کوئی پلاٹ ہے، اس پہ آپ کو گھر بنانا ہے، تو اس سلسلے میں بھی آپ کا پلاٹ پہ میں نقشہ بنا کے اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے آپ کو گھر کا نقشہ اپروو کرا کے دے سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر پاکستان انجینئرنگ کونسل میں آپ کو کوئی کام ہے، آپ کو کوئی کمپنی رجسٹر کرانی ہے، یا آپ کی کمپنی ہے اس کا لائسنس رینیول کرانا ہے، تو اس سلسلے میں بھی میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی پراپرٹی پہ قبضہ ہو گیا ہے تو رینجر اور پولیس کے تھرو میں آپ کی پراپرٹی سے قبضہ ختم کروا کے آپ کو دلوا سکتا ہوں۔ تو آپ مجھ سے رابطہ قائم کریں۔ میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے 923132054413، اور میرے گھر کا نمبر ہے 0213565174۔ اس کے علاوہ گھر کا ایڈریس ہے فلیٹ نمبر H23 بلاک 23 عسکری 3۔ تو یہ عسکری 3 ہے جن اسپتال کے سامنے، آپ مجھ سے عسکری 3 کی مسجد میں بھی مل سکتے ہیں اور میرے گھر پہ بھی مل سکتے ہیں۔ تو جب آپ آئیں گے تو میں آپ کو لے جاؤں گا اور آپ کا جو بھی کام ہو آپ کو کرا کے دوں گا۔ تو زمین کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے۔ اب زمین جو ہے 75 اسکوائر یارڈ کی جو بحریہ ٹاؤن ہے خود، وہ 22 لاکھ کی دے رہا ہے، اور اس پہ 6 سے 8 لاکھ روپے آپ سے ایجنٹ چارج کرتا ہے۔ تو آپ کو زمین 75 گز کی زمین یعنی کہ 75 اسکوائر یارڈ کو ملتا ہے 30 لاکھ روپے کا۔ تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ کا جو گھر ہے اس پہ KDA کی طرف سے گراؤنڈ+2 کی اجازت ہے۔ تو اگر نیچے آپ نے بنایا ہوا ہے تو اوپر 1-2 منزلیں آپ اور بنا لیں، تو وہ 30 لاکھ روپے کا پلاٹ خریدنے سے بہتر ہے کہ آپ 30 لاکھ روپے اپنی چھت پہ خرچ کریں اور 2 کمرے یا 3 کمرے بنا لیں۔ اب اس میں یہ فائدہ آپ کو کہ آپ کی فیملی اگر بڑھ رہی ہے تو آپ اپنی فیملی کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کی فیملی نہیں بڑھ رہی ہے تو پھر آپ جو ہیں اس کو کرائے پہ دے سکتے ہیں، کرایہ پہ دے کے آپ اس سے اپنا گھر چلا سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ میرے سے ہمیشہ گھر بنانے کے سلسلے میں لوگوں کا یہ سوال تھا کہ بعض لوگوں نے گھر بنائے لیکن انہوں نے چھت یعنی کہ نیچے جو ہے فاؤنڈیشن اور پلر اور چھت جو ہے کانکریٹ کی نہیں ڈالی ہے، اب وہ اس پہ ایک اور منزل بنانا چاہ رہے ہیں، تو وہ نہیں بن سکتی۔ اگر آپ نے پلر نہیں لگائے ہیں، کانکریٹ سے چھت نہیں ڈالی ہے اور گراؤنڈ میں فاؤنڈیشن نہیں ڈالی ہے اور آپ نے گھر بنا لیا ہے، تو اگر آپ اس کے اوپر آپ ایک اور منزل بنائیں گے یا 2 منزلیں بنائیں گے تو وہ گریں گی، اور آپ اس گھر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے جو آپ کا نیچے کا گھر ہے، کیونکہ جب اوپر آپ منزل بنائیں گے تو اوپر سے جب گرے گی تو نیچے گرے گی، تو آپ کو نیچے والا گھر بھی اس سے آپ ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو اب اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ نیچے والا گھر گرائیں اور اس کو پراپرلی جو ہے پلر فاؤنڈیشن اور کانکریٹ کے ساتھ بنائیں، اور تو پھر وہ بنے گا صحیح۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ انجینئرس کی سنتے نہیں، وہ ٹھیکیدار جو ہیں ان سے بنوا لیتے ہیں اور پھر بعد میں ان کو مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ اب ہم نے تو بتا دیا تھا، پھر بھی ایک صاحب آئے، انہوں نے پوچھا، ہم نے بتا دیا بھائی کہ دیکھیں آپ کے گھر کا جو مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ پلر نہیں ڈلے اور چھت اور نیچے فاؤنڈیشن بھی نہیں ڈلی ہے، کانکریٹ سے پراپرلی نہیں بنایا ہے، تو اس پہ ایک اور منزل نہیں بن سکتی۔
تو انسان کا تو یہی ہے کہ اس نے تہیہ کر لیا، جو اس نے کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ وہ انجینئر کی بھی ماں بہن کو کس دیتا ہے کہ بھائی انجینئر چھوڑو یار، یہ تو ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے ٹھیکیدار کو کہہ کے بنوا لیا، وہ بن بھی گیا۔ اس کے بعد ہفتے 10 دن کے بعد وہ گر گیا، نیچے کا بھی فلور گیا، اوپر کا بھی گیا۔ پھر وہ روتے پیٹتے آ گئے کہ آپ نے جو بولا تھا صحیح بولا تھا۔ تو بھائی یہ انجینئرس، یہ ڈاکٹرس، یہ سائنٹسٹ، یہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، ان کو لاجک ہوتی ہے کسی کام کی کہ جس کے ذریعے سے یہ کام ان کو بتایا جاتا ہے، تو یہ سیکھتے ہیں اور پھر کرتے ہیں۔ اب یہ بلڈر اور ٹھیکیدار اور کانٹریکٹر یہ کوئی انجینئر تو ہوتے نہیں ہیں، تو ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے کیا ہوگا۔ اب یہ ہے کہ ڈی ایچ اے میں بھی وہ چھت گری، اس میں وہ جو بلڈر ہے چھت کے نیچے حاجی صاحب آ کے مر گئے، اور شٹرنگ جو تھی وہ صحیح ڈلی نہیں تھی، 2-4 لکڑیاں نیچے سے لوز تھیں، تو وہ شٹرنگ نے ہولڈ ہی نہیں کیا، کانکریٹ نے ہولڈ ہی نہیں کیا شٹرنگ کو، اور وہ پھڑک سے گری اور وہ مر گئی، اور 2-4 کو زخمی بھی کر کے گئے۔ تو یہ ہے کہ میرا تو مشورہ ہے کانٹریکٹرز اور بلڈرز کو کہ اپنے ساتھ ایک سول انجینئر کو رکھیں، اور اس سے ایڈوائس بھی لیں، اور اس کا مشورہ اسے سر آنکھوں پہ رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ اٹھایا اور اس نے بولا بیچارے نے کہ یہ کر لو اور آپ نے کچھ اور ہی کر لیا، تو یہ حج کرنے سے کچھ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ حج کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، وہ تو آپ کو جو ٹیکنیکلٹیز ہیں جس کام کی، وہ آپ کو پوری کرنی ہوں گی، جبھی یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے بھی ساری دنیا میں ہم کام کرتے ہیں، تو اب یہ ہے کہ پیسیج آف ٹائم یہ چیزیں ہم لوگ سیکھتے ہیں کہ 100 گز کی جو زمین ہے اس پہ 2 منزل بن سکتی ہیں، بلکہ ٹیکنیکلی ایک ہی بنائے تو زیادہ سیف ہے، لیکن بہت ہی لالچ کر لو اور تھوڑی انسیفٹی رکھ لو تو 2 بن جائیں گے۔ لیکن جو بھی 100 گز کی زمین پہ 4 منزل بناتا ہے تو وہ گرے گی۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ گراؤنڈ +2 کی اجازت ہے، تو اس کے علاوہ ایک اور اوپر منزل کسی نے بنائی تو پھر وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی آ کے وہ اوپر والی منزل گرا کے جائے گا۔ تو یہ ہے کہ آپ کو سزا تو ملے گی، اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو آپ کو سزا دے گا وہ کم ہے، وہ اس لیے کم ہے کہ وہ صرف اوپر کی بلڈنگ گرائے گا، اوپر کی منزل آپ کی گرا دے گا تو آپ کے پھر بھی بچت ہے۔ لیکن آپ یہ سوچ لیں کہ اگر گر گئی پوری کی پوری تو پورا ہی نقصان ہے، اور صرف نقصان نہیں ہے، جب یہ گرتی ہے تو بتا کے نہیں گرتی، جو بھی گھر میں ہوتا ہے اس کا تو ٹکٹ اوپر کا کٹ جاتا ہے۔ اگر بچت ہو بھی گئی تو پھر وہ یہ کہ چوٹیں ایسی لگتی ہیں کہ پھر وہ آدمی جو ہے نا، بس اللہ حافظ، اللہ کافی۔ تو اس سلسلے میں مجھ سے لوگوں نے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کے ایریا میں اگر کسی کا کوئی کام ہے تو آپ مجھ سے رابطہ قائم کریں، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا کوئی کام ہے تو آپ مجھ سے رابطہ قائم کریں، پاکستان انجینئرنگ کونسل میں آپ کو کوئی کام ہے تو مجھ سے رابطہ قائم کریں، اور بحریہ ٹاؤن کراچی میں اگر آپ کا کوئی کام ہے تو آپ مجھ سے رابطہ قائم کریں۔ اس کے علاوہ آپ کی جائیداد پہ، پراپرٹی پہ کسی نے قبضہ کیا ہے تو اس سلسلے میں بھی میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، اس سلسلے میں بھی آپ مجھ سے رابطہ قائم کریں۔ رینجرز اور پولیس کے تھرو میں آپ کو خالی کرا کے دوں گا۔ اب لوگوں نے خالی کرانا تو بات کی بات ہے، وہ پہلے سے یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی پیسے کتنے ہوں گے، تو بھائی یہ کام پیسوں کا ہے ہی نہیں ہے، تو فی سبیل اللہ کام ہے، لیکن اس کے اندر آپ مجھ سے کام کرائیں گے، آپ خود کر لیں، اور اگر آپ مجھ سے کرائیں گے تو آپ کو مسجد میں عسکری سری کے آگے میرے ساتھ نماز پڑھنی پڑے گی، اور ایک دیگ بریانی کی غریبوں کو کھلانی پڑے گی۔ تو یہ اس کے سروس چارج ہیں، اگر آپ ایگری کرتے ہیں تو پھر آئیے گا، ورنہ نہیں آئیے گا۔ یعنی کہ اگر آپ کی زمین پہ قبضہ ہوا ہے، آپ کی پراپرٹی پہ قبضہ ہوا ہے، آپ کے پلاٹ پہ قبضہ ہوا ہے، آپ کو اسے چھڑانا ہے تو آپ کو میرے ساتھ عسکری تھری کی مسجد میں نماز پڑھنی پڑے گی، اور ایک دیگ بریانی کی غریبوں کو کھلانی پڑے گی، یا پھر ایک دیگ قورمے کی بنا لیں اور 2 نان کے ساتھ جتنے بھی غریب ہیں جنہیں اسپتال کے سامنے پڑے ہوئے بیچارے بھوکے ننگے، ان کو کھلانی پڑے گی۔ اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ میرے جنازہ بھی نہیں پڑھیں آپ میرا، کیونکہ مجھے آپ کا تو میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ میرے سے ملنا تو دور کی بات ہے کہ آپ میرا جنازہ بھی نہیں پڑھیں۔
اور نہ ہی میں ایسی کسی شخص کا جنازہ پڑھتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ رابطہ کریں۔ میرا نمبر ہے میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے 923132054413، اور میرے گھر کا نمبر ہے 0213565175 تو میری ایڈوائس یہ ہے کہ آپ کا گھر اگر بغیر پراپرلی نہیں بنا ہے، جس میں پلر، چھت اور فاؤنڈیشن نہیں ڈلی ہے، تو اس پہ دوسری منزل نہیں بن سکتی، اسی گھر میں آپ رہتے رہیں۔ اور اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو پھر آپ اسے گروا کے اس پہ نیا گھر بنائیں، اور اس کے اوپر پھر 2 منزلیں اور بنائیں۔ اور اگر اس کے اوپر ایک اور منزل بنانے کی آپ کوشش کریں گے تو پھر وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی آپ کی وہ اوپر والی منزل گرا کے جائے گی۔ تو ہائی رائز اسٹرکچر میں اب یہ صدر پہ بھی انہوں نے 20 منزلہ بلڈنگ بنائی ہے، جن لوگوں نے پیسے لگائے وہ سب بیچاروں کے ڈوب گئے، اور وہاں پہ ایک گورنمنٹ کا سیکیورٹی گارڈ بیٹھا ہوا اور ایک اس کمپنی کا سیکیورٹی گارڈ بیٹھا ہوا۔ اب وہ بلڈنگ ہو گئی ہے ٹیڑھی، اب وہ 20 منزلہ بلڈنگ ہے، اب اس کو گرانے کا بھی مسئلہ، کیسے گرائیں؟ اب اس کے گرانے کی پلاننگ چل رہی ہے، انشاءاللہ گرائیں گے، کیونکہ اس میں آپ رہ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ٹیڑھی ہو گئی ہے، تو وہ اگر کوئی بھی رہے گا تو وہ گرے گی تو مریں گے لوگ۔ اور وہ جس کی ہے، جنہوں نے وہ جگہ خریدی ہے، وہ کرائے پہ بھی نہیں دے سکتی، کیونکہ اگر وہ کرائے پہ دیں گے، کرائے پہ کوئی لے گا نہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے بلڈنگ ٹیڑھی ہے، گرے گی۔ اور اگر وہ بیچنا چاہ رہے ہیں تو بیچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ خریدے گا کون ٹیڑھی بلڈنگ گری ہوئی۔ تو یہ ہائی رائز اسٹرکچر کی ہمیشہ پرابلمس ہیں، اور یہ بڑی ریسرچ کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو زمین ہے ہمیشہ ہائی رائز اسٹرکچر میں زیادہ نیچے سے ہو، تاکہ اسٹرکچر آپ کا اوپر سیف اینڈ ساؤنڈ جائے۔ تو 200 گز اور 100 گز کی زمین پہ آپ گراؤنڈ پلس 2 بنا سکتے ہیں، 400 گز پہ، 600 گز پہ گراؤنڈ پلس 4، اور 1000 گز پہ گراؤنڈ پلس 8، اور 2500 گز پہ گراؤنڈ پلس 20، اور 10,000 گز پہ 100 منزل کی بلڈنگ آپ بنا سکتے ہیں۔ تو آپ کے پاس اگر زمین کم ہے نیچے، تو آپ اس پہ ہائی رائز اسٹرکچر بلڈ نہ کریں۔ تو اب یہ ٹھیکیدار جو ہیں، کانٹریکٹرز جو ہیں، یہ پیسے بچانے کے لیے فلور پہ فلور بناتے جاتے ہیں، اور پھر کیا انجام ہوتا ہے، جب وہ گرتی ہے تو وہ سارے فلور کا کام تمام کر دیتی ہے۔ اب جب آپ فلور پہ فلور بناتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ جب وہ گرے گی تو گراؤنڈ فلور تک گرے گی، وہ یہ نہیں ہے کہ اوپر ہی والے فلور گریں گے۔ جبکہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی والے تو پھر بھی آپ کے ساتھ رعایت کرتے ہیں کہ آپ کو جب گرتی ہے بلڈنگ، جب وہ آئیں گے تو وہ وہی فلور گرائیں گے جو آپ نے ایکسٹرا بنایا ہے، وہ نہیں گرائیں گے جس کی اجازت ہے۔ تو اگر 1000 گز کی زمین 8 منزلیں آپ نے بنائی ہیں تو ٹھیک بنائی ہیں، لیکن 100 گز کی زمین پہ 8 منزلیں بنائی ہیں تو وہ تو آپ سوچ لیں کہ وہ تو گرے گی۔ اور اگر 100 گز کی زمین پہ گراؤنڈ پلس 2 کی اجازت ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے، اور آپ نے اس پہ ایک اور منزل بنا لی، تو پھر سب سے اوپر والی منزل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ڈیمولیشن اسکواڈ آئے گا اور گرا کے جائے گا۔ تو جو کام سول انجینئر کر سکتا ہے وہ الیکٹریکل میکینیکل انجینئر نہیں کر سکتا، اور جو کام الیکٹریکل اور میکینیکل انجینئر کر سکتا ہے وہ سول انجینئر نہیں کر سکتا۔ یہ ڈسپلن کا بہت بڑا ڈسپلن کا سول انجینئرنگ، الیکٹریکل انجینئرنگ، میکینیکل انجینئرنگ، ایون کمپیوٹر انجینئر جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا جو سول انجینئر یا میکینیکل یا الیکٹریکل انجینئر کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اب یہ بہت سارے پروجیکٹ پہ میکینیکل انجینئرس کام کر رہے ہیں جو سول انجینئر کا کام ہے، تو پھر وہ کام ہوگا کیسا آپ کو پتہ ہی ہے۔ اب اس کے علاوہ ہر کام کمپیوٹر پہ ہوتا ہے، تو مسٹ ہے آپ کو کمپیوٹر آنا، چاہے آپ سول انجینئر ہو، چاہے الیکٹریکل ہو، چاہے میکینیکل ہو۔ اس کے علاوہ انگریزی آنا مسٹ ہے، کیونکہ اگر آپ جب انجینئر ڈاکٹر بنیں گے تو آپ کو ملک سے باہر جانا ہی جانا ہے۔ تو آپ جب امریکہ جائیں گے، UK جائیں گے، لندن جائیں گے، آسٹریلیا جائیں گے، تو آپ کو وہ کام سارا انگریزی میں نپٹانا ہے۔ ایون سعودی عربیہ میں آپ کام کریں گے تو وہ بیچارے عربی بولتے ہیں، ان کو بھی اردو آتی نہیں ہے، تو وہاں پہ بھی اگر آپ کو کام کرنا ہے تو آپ کو انگریزی آنی چاہیے۔
تو وہ سعودی انجینئرس ہیں، سعودی ہمیشہ ہی شکایت کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے انجینئر تو بہت بیسٹ ہیں، لیکن انگریزی میں مار کھاتے ہیں اور پریزنٹیشن میں پروجیکٹ کا ٹیکنیکلٹیز کو ایکسپلین نہیں کر پاتے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کر کیا رہا ہے۔ تو چائنیز کے ساتھ آج کل ہم کام کر رہے ہیں، تو چائنیز لینگویج آپ کو سیکھنی پڑے گی۔ تو جب تک آپ چائنیز نہیں سیکھیں گے تو آپ چائنیز کے ساتھ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو اردو ان کے لیے مشن امپاسبل ہے۔ چائنیز جن کو انگریزی آتی ہے اور جن پاکستانیوں کو انگریزی آتی ہے وہ آپس میں مل کے کام کر سکتے ہیں۔ تو بہت سارے چائنیز ہیں جن کو انگریزی آتی ہے اور بہت سارے پاکستانی ہیں جن کو انگریزی آتی ہے، تو دے کین ورک ٹوگیدر اینڈ فنش اپ دا پروجیکٹ۔ تو یہ صورتحال ہے، اس لیے میں تو جو آپ کو بتا سکتا ہوں بتا دیا۔ اب یہ ہے کہ جو جس کو کرنا ہے کرو۔ تو کوئی بھی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا اور وہ یہیں پاکستان میں رہے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ جتنے بھی پاکستانی انجینئر ڈاکٹر ہیں ساری دنیا میں سرو کر رہے ہیں، کوئی بھی یہاں پہ مشکل سے آپ کو ملے گا، کیونکہ کچھ تو خود چلے جاتے ہیں اور خود کو جو ہے باقی دنیا میں جو کمپنیاں ہیں وہ اٹھا کے لے جاتی ہیں، کیونکہ ان کو ہر وقت انجینئرس اینڈ ڈاکٹرس اینڈ سائنٹسٹ کی ڈیمانڈ رہتی ہے۔ تو وہ ہر وقت آئی ٹی کے شعبے میں بھی یہی حال ہے، جس کو کمپیوٹر آتا ہے اس کو یہ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جو بھی کام ہے وہ کریں، اور آپ مجھے واٹس ایپ کریں۔ میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے 923132054413۔ گھر کا فون نمبر ہے 02135651754۔ گھر کا ایڈریس ہے H23 بلاک 23 عسکری 3۔ تو اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ یوٹیوب کا جو یہ کامنٹ باکس ہے اس میں آپ جا کے مجھے میسیج چھوڑ سکتے ہیں فون نمبر کے ساتھ۔ تو سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ، کیونکہ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے۔ پہلے یاہو میل تھی، وہ فیل ہو گئی، پھر ہاٹ میل تھی، مائکروسافٹ کی، وہ بھی فیل ہو گئی۔ تو آج کل جو چل رہی ہے وہ گوگل میل چل رہی ہے، جو سب سے زیادہ آپ کو فیچرز اور اسپیس دیتا ہے۔ تو گوگل میل میں اپنا اکاؤنٹ رکھیں۔ اور واٹس ایپ، اب دیکھیں فیس بک والے کے تینوں پروگرام ہٹ ہوئے ہیں۔ ایک تو اس نے فیس بک بنایا، پھر اس نے انسٹاگرام خریدا، اس کے بعد اس نے واٹس ایپ خرید لیا۔ تو اب تینوں پروگرامس آپ دیکھیں فیس بک کے سپر ہٹ ہیں، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے وہ انسٹاگرام ہو، چاہے واٹس ایپ ہو۔ تو واٹس ایپ پہ آپ جائیں اور اس کے تمام فیچرز کو، انسٹاگرام کے فیچرز کو، فیس بک کے فیچرز کو سیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو ایک ایک چیز جو ہے جی میل کے اندر ایک ایک فیچر جو ہے، ڈاکومنٹ، ویڈیو، آڈیو، جو بھی آپ بھیجنا چاہ رہے ہیں وہ فیچرز آپ سیکھیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا، اب ہم لوگ انٹرنیٹ پہ زیادہ ٹائم ضائع کرتے ہیں، گانے سننے پہ، میوزک پہ، ڈراموں پہ، اور یوٹیوب چینلز پہ ڈفرینٹ کائنڈ کی جو چیزیں چلتی ہیں اس سے۔ تو وہ بھی برا نہیں ہے، لیکن اس کو آپ ایجوکیشن پہ لگائیں۔ اب چاہے قرآن کی ایجوکیشن ہو، چاہے آپ انجینئر بن رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، پرائمری اسکول میں آپ کو بچہ جا رہا ہے، سب کو آن لائن ایجوکیشن پہ لگائیں کہ کم از کم آدھی گھنٹہ جو ہے اس میں سیکھیں، قرآن کو سیکھیں اور انگریزی سیکھیں، کمپیوٹر سیکھیں، اور جو بھی جس کلاس میں بھی ہیں، چاہے وہ پی ایچ ڈی میں ہیں، اگر ان کو کوئی ریسرچ کا پروجیکٹ ہے تو وہ اس سے استفادہ حاصل کریں۔ اس کے علاوہ دنیا کے ون آف دا بیسٹ ٹیچر انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے، یوٹیوب پہ آپ جائیں، MIT، آکسفورڈ، رائس یونیورسٹی آف ہیوسٹن، جو بھی یونیورسٹی ہے ان کے ٹیچرز بیٹھے ہیں اور ساری کلاسیں آن لائن ہو رہی ہیں۔
تو اس کو آپ آن لائن، اور یونیورسٹی میں کلاس ہوگی، اس میں 200 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے، تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹیچر کیا پڑھا رہا ہے. لیکن آن لائن میں یہ فائدہ ہے آپ کو کہ آپ کا جو ٹیچر ہے وہ آپ سے 6 انچ کے فاصلے پر ہے. تو کاغذ پینسل لے کے بیٹھ جائیں اور ٹیچر آپ کو پڑھاتا جائے اور آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں. تو فیوچر جو ہے امریکہ کا تو یہی ہے کہ کالج، یونیورسٹی اور اسکول امریکہ میں نہیں ہوں گے، ساری ایجوکیشن جو ہے وہ آن لائن ٹرانسفر ہوگی. تو آن لائن لوگ روزانہ پڑھائی کرو اور پھر ایگزام ہوں گے، جاؤ ایگزام دو، اور اگر پاس ہو جاؤ تو آپ کو ڈگری اور سرٹیفکیٹ اور ڈپلومہ مل جائے گا. تو کرونا کی وجہ سے بچوں کا تو اسکولوں کا، یونیورسٹیوں کا، کالجوں کا بٹا بیٹھا ہوا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہیں اپنے بچے کو ایجوکیشن کے لیے آن لائن پہ لگائیں، یوٹیوب پہ لگائیں. آن لائن پہ اگر آپ ہرگز نہ کریں کہ کسی کو پے کریں آن لائن، بلکہ آپ جو یوٹیوب پہ وہ چینل سلیکٹ کر لیں جس سے وہ تعلیم حاصل کرنی ہے، تو اس سے آپ اپنی تعلیم حاصل کریں. تو یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کریں گے تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا. اگر آپ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ بیہائنڈ ہو جائیں گے. اب مینول گاڑیاں چلا رہے ہیں، امریکہ کے اندر آپ کو آٹومیٹک گاڑی کے علاوہ کوئی گاڑی ملتی نہیں ہے. اور آٹومیٹک گاڑی کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو سیکھنا بھی آسان ہے، چلانا بھی آسان ہے. لیکن ہمارے یہاں نیگیٹو پروپیگنڈا چلاتے ہیں کہ مینول گاڑی جو ہے نا وہ اس کا میکینک نہیں ہوتا تو وہ خراب ہو جاتی ہے، تو اس کو ٹھیک کرانے کے لیے میکینیکل کا مل جاتا ہے، آٹومیٹک کا نہیں ملتا. یہ سب ڈرامہ ہے. ٹیکنالوجی کو جب آپ اڈاپٹ کریں تو پھر اس کو اڈاپٹ کریں، پھر اس کے اندر یہ نہیں کریں کہ یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے. ہر چیز کی اچھائی برائی ہوتی ہے. تو آپ چاہیں تو کسی چیز کی اچھائی دیکھ لیں، چاہیں تو برائی دیکھ لیں. فیس بک کے اندر اچھائی ہے، جس کو آپ کو کمیونیکیٹ کرنا ہے، میسنجر پہ آپ بات بھی کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی بندہ ہے جاننے والا، اس کا نام دبائیں، 2 منٹ میں آ جائے گا. واٹس ایپ کا بھی یہی حال ہے. یوٹیوب کا ویری انفارمیٹیو اینڈ انٹرٹیننگ انفارمیشن سے بھری ہوئی ہے. اور جی میل کے اندر آپ جائیں، آپ کو پوسٹ آفس جانا ہی نہیں پڑے گا، آپ اپنی جی میل سے ساری دنیا میں ای میل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ واٹس ایپ نے کر دیا اب تو کچھ لکھنا ہی نہیں ہے، بولیں اور آڈیو بنائیں، ویڈیو بنائیں، اپلوڈ کر دیں اور سامنے والے کو بھیج دیں، وہ سن لے گا اور آپ کو آپ کا میسیج اس تک پہنچ جائے گا. ڈاکومنٹس اب یہ کہ 15 دن میں، 20 دن میں ڈاکومنٹس آپ کے ریگولر میل تھرو کے جاتے تھے، اب تو سیکنڈوں میں جاتے ہیں. اور امریکہ جیسے ملک میں 5 لاکھ آدمی جو تھے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ پوسٹل سروس، جیسے یہ پاکستان میں پاکستان پوسٹ ہے، ایسے وہ 5 لاکھ آدمی کام کر رہے تھے، جس میں سے 2 لاکھ کو گھر بھیجا گیا اور ابھی 3 لاکھ کو پھر گھر بھیجا جائے گا. تو ان کو ٹوٹل جو ورک فورس چاہیے وہ اب چاہیے 1 لاکھ یا 50,000 اپنا سسٹم چلانے کے لیے. کہ وہ میل جو ہے ریگولر میل ابھی اتنی کم ہو گئی ہے کہ پہلے وہ آتے تھے 10 لیٹر لے کے، اب ساری میل آ جاتی ہے ای میل پہ، تو ان کے پاس کام ہی نہیں ہے. جب کام نہیں ہے تو ارننگ بھی نہیں ہوگی، ارننگ نہیں ہوگی تو ان کو تنخواہ بھی نہیں ملے گی، جب تنخواہ نہیں ملے گی تو وہ جاب چھوڑ کے بھاگیں گے، یا پھر کمپنی جب لاس میں جاتی ہے تو پھر وہ امپلائی کا گھر بھیجتی ہے. تو یہ سب گھر جانے والے. اور فیوچر میں یہ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں بھی بند ہوں گی کہ یہ لوگ بھی گھر جائیں گے، کیونکہ جب آن لائن ایجوکیشن پہ چلا جائے گا معاملہ اور آپ آن لائن ایجوکیشن دیں گے اور جا کے آپ کا بچہ اسکول میں ایگزام دے گا، اور ایگزام ہوں گے صرف اسکولوں، کالج، یونیورسٹیوں میں، اور پھر آپ کو آپ کا بچہ اگر پاس ہوگا تو آپ کو اس کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا جو بھی ڈگری ڈپلومہ ہے. اور اگر کلاس 1 میں ہے تو کلاس 2 میں موو ہو جائے گا. تو اس سلسلے میں بھی میرا یہ مشورہ ہے کہ ان فیوچر آن لائن ایجوکیشن جو ہے وہ تمام یونیورسٹیوں کو اور تمام کالجز کو، تمام اسکولوں کو بند کر دے گی. امریکہ میں تو کرے گی کیونکہ وہ تو ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اسی لیے پاکستان کو بھی اس ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اب ٹیکنالوجی کے ساتھ نہیں چلیں گے تو پھر ہم بیہائنڈ ہو جائیں گے. تو اوکے، اللہ حافظ.